اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ایک ایسا شخص جس نے 30 دنوں تک محنت کی ہو، مزدوری کی ہو، ایک ایسا شخص جس نے 3 دنوں تک اپنے مولا کی اطاعت کی ہو، ایک ایسا شخص جس نے 30 دنوں تک وہ تمام امور کو اس نے انجام دیا ہو جس کے لیے اسے کہا گیا تھا اور اس کی تاکید کی گئی تھی، تمام تر توانائیوں کے ساتھ، تمام تر جافشانیوں کے ساتھ، پوری ہم فکری کے ساتھ اس نے اس عمل کو انجام دیا، مگر جب آخری مرحلے میں ان 30 دنوں کا اور ان محنتوں کا جب صلہ لینے کا وقت آیا تو وہ انسان اس صحنے سے غائب ہو گیا، وہ آیا نہیں وہ صلہ لینے کے لیے۔ ایسے شخص کو معاشرے میں کیا کہا جائے گا؟ یقیناً سب کا جواب یہی ہوگا کہ ایسا شخص احمق ہے، ایسا شخص دیوانہ ہے، ایسا شخص مجنون ہے کہ جس نے محنت کرنے کے بعد اپنے صلے کو، اپنی جزا کو حاصل نہیں کیا یا وہ لینے نہیں آیا۔ جب ایسے انسان کے لیے احمق اور مجنون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو سوچئے آپ اس شخص کے لیے کیا کہا جائے گا کہ جس نے 30 دنوں تک پروردگار عالم کی عبادت کی ہو، تمام تر جوانب کے ساتھ، تمام تر اہتمام کے ساتھ۔ ان 30 دنوں میں اس نے راتوں میں شب بیداریاں بھی کی ہیں، ان 30 دنوں میں اس نے بھوک و پیاس کو برداشت کیا ہے، ان 30 دنوں میں اس نے گرمی کو برداشت کیا ہے، اس نے تمام طرح کی مشکلات کو برداشت کیا، تمام طرح کے امور کو انجام دیا ہے جس سے وہ ثواب حاصل کرے۔ مگر جب وعدہ الہی کے محقق ہونے کا دن آیا اور پروردگار عالم ان جافشانیوں کے بدلے میں اسے جزا دینا چاہ رہا تھا، اس دن وہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے غائب۔ آپ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو عید الفطر کے دن اور عید کے دن لے کر کے آیا ہوں۔ یہ عید پروردگار عالم سے جزا حاصل کرنے کا دن ہے۔ یہ عید ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کے تمام تر عبادتوں کو انجام دیا ہے، ان تمام امور کو انجام دیا ہے جس کے لیے حدیثوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے پروردگار عالم نے تاکید کی ہے، عبادت کرنے کی، امور خیر کو انجام دینے کی، اور آخر دن اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اپنے تمام تر اہتمام کے ساتھ کہ تم نے ہمارے کہنے پر اتنے عمل کو انجام دیا ہے، اب آؤ ہماری بارگاہ میں، ہم اس کا صلہ دے رہے ہیں۔ یقیناً عید ہماری زندگی کا وہ دن ہے کہ جب پروردگار عالم اپنی نعمتوں کے دروازے کو اپنے بندوں کے لیے وا کر دیتا ہے اور اس کی نعمتیں ہمارے شامل اپنے بندوں یعنی اس کی بندوں کے شامل حال ہوتی ہیں۔ عید تو یوں ہر اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن انسان گناہ نہ کرے۔ 30 دن تک انسان گناہوں سے دور رہنے کے بعد جب عید الفطر کے دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں آتا ہے تو اپنے عبادتوں کے ساتھ، وہ اس نور کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آتا ہے کہ جہاں پروردگار عالم اپنی تمام تر نعمتوں کو اس پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر انسان عید کو صرف سنتی طریقے سے ادا کرے اور صرف نماز پڑھ کر کے وہ یہ سوچ لے کہ ہم نے عید کے حق کو ادا کر دیا ہے، تو یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ عید کے دن وہ اعمال، عید کے دن وہ تمام تر امور جو پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں، جو حدیثوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، انسان ان امور کو انجام دے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے صلے کو، اپنی جزا کو طلب کرے۔ اسی مضمون کے ساتھ اور انہی کلام کے ساتھ میں آپ تمام تر مومنین کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکباد، تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اس امید اور دعا کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ جس طریقے سے یہ دن ہماری زندگی میں آیا ہے اور اس دن کو ہم نے بغیر گناہ کے پورا دن ہم نے گزارا ہے، پروردگارہ اسی طریقے سے ہماری زندگی کے باقی بچے ہوئے دن بھی بغیر کسی گناہ کے گزریں اور تیری بارگاہ میں شرف بندگی کو حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔